کے بعد ایک مکالمہ ہے جو ہمارے 26 جنوری یوم جمہوریہ جس کو ہم آج منا رہے ہیں اس کے متعلق ہے. وہ بچے آئیں اور اپنا مکالمہ پیش فرمائیں. اس میں محمد امن دھراوٹ، محمد کیف بھوتلا کا، عارف گونچی، زید پیری اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنا مکالمہ پیش فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب نے بتا 26 جنوری کی نماز کتنے بجے ہوئے گی؟ ارے بیوقوف، 26 جنوری کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو ہمارا قومی تہوار ہے. بیٹا ایک بات اور رہے گی. پوچھ رہے امام صاحب سے. امام صاحب تینے 26 جنوری کی نماز کی نہ پڑھائی؟ ارے نسیم، اسے لے جاؤ یہاں سے، یہ دماغ خراب کر رہا ہے، ورنہ یہ جاہل کچھ اور سن لے گا. اس نے سر میں درد کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا عارف بھائی، آپ انہیں پریشان کیوں دیکھ رہے ہو؟ مت پوچھئے کہ بھائی، ہم بہت ٹینشن میں ہیں. ابھی ہم سے غصہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آج 26 جنوری کی نماز کیوں نہیں پڑھائی. وہ تو ہمارے نسیم بھائی نے بچا لیا، ورنہ آج اس کی خیر نہ تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ 26 جنوری کے لیے یہاں پر اتنی تیاریاں کر رہے ہیں. کوئی کپڑے سلوانے جا رہا ہے تو کوئی مٹھائیوں کا انتظام کر رہا ہے. تو اس بیچارے نے سوچا ہوگا یہ سب تو عید کے دن میں ہوتا ہے تو اس کی بھی عید کی طرح نماز پڑھی جاتی ہوگی. بات یہی ہے کہ مسلمان جس طرح سال میں 2 مذہبی تہوار عید اور بقرعید مناتے ہیں، اسی جوش و خروش کے ساتھ 2 قومی تہوار یوم آزادی اور یوم جمہوریہ مناتے ہیں. ویسے عارف بھائی، آپ انہیں پریشان کیوں ہیں؟ کیا بتائے کہ بھائی، ایک اسکول کی دعوت میں جانا ہے، یوم جمہوریہ کا موقع ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اور ہمیں مطالعہ کرنے کا کچھ وقت بھی نہیں ملا. بس اتنی سی بات، چلو اللہ نے آپ کی پریشانی کا حل بھیج دیا ہے. یہ ہے ہمارے دوستے ساتھی امن بھائی، یہ دین اور دنیا کے تمام علوم قدیم و جدید کے ماہر ہیں. ہم لوگ اس کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا تو مولانا بتائیے کہ آج کیا دن ہے؟ کیا جناب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہوئی؟ سب کو معلوم آج منگل ہے. نہیں نسیم بھائی، ان کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن کس اہمیت کا حامل ہے. جناب، آج کے دن کو اردو میں یوم جمہوریہ، انگریزی میں ریپبلک ڈے، ہندی میں گنتنتر دیوس اور مراٹھی میں پرجاستا دیوس کہتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، کیونکہ اسی روز مرتب کردہ یہ آئین اسمبلی کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا. لیکن اسی دن کو کیوں چنا گیا تھا؟ اس دن کا یہ پس منظر ہے کہ 1930 میں جب ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، تب لاہور کے مقام پر دریائے راوی کے کنارے اس کی صدارت انڈین نیشنل کانگریس کے جواہر لال نہرو نے کی تھی. تو ہم نے اس دیش کے بجائے مکمل آزادی کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دے کر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا. قانون اور آئین کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قانون اور آئین کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئین کسی مملکت کا وہ اساسی قانون ہوتا ہے جس کی بنیادی نظریات، تصورات، نظم و نسق کے بنیادی اصولوں کے مختلف شعبوں کے درمیان کے فرائض اور اختیار کے حدود متعین کرنا ہوتا ہے، جس سے تمام شہریوں کے حقوق کی پاسداری ہو سکے. ان قوانین کو دستور ہند یہ ہندوستان کا آئین کہتے ہیں. ہمارا دستور دنیا کا سب سے طویل تحریری دستور ہے. آغاز میں 395 دفعات تھے جس کو 22 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کیا مختصراً اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ کس انداز میں
یہ دستور تحریری طور پر 2 زبان انگریزی اور ہندی میں تیار کیا گیا تھا، جو آج بھی پارلیمنٹ کی قومی لائبریری میں ولیم گیٹس کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ خراب نہ ہو سکے۔ آج دستور ہند میں 448 دفعات ہیں، جس کو 25 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اب تک 101 ترمیمات اس دستور ہند میں کی گئی ہے۔ مثلاً اس دستور کے تیسرے حصے میں 1235 دستور ایسے ہیں جو ہمارے انفرادی اجتماعی بنیادی حقوق کے بارے میں ہے۔ آئین کے بنیادی حصوں میں سے ایک اہم حصہ مساوات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تمام شہری حکومت کی نظر میں برابر ہے، ان میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس لیے آزادی اور مساوات قریب ملتے جلتے بنیادی قانون کے 2 رخ ہیں۔ یہ چھوٹے میاں بھی کچھ بولتے ہیں یا صرف خاموش ہی رہتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو رکتے ہی نہیں ہے۔ بھارت کے اس دستور مساوات کو 6 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم قدرتی مساوات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری بحیثیت انسان برابر ہے، اس لحاظ سے چھوٹے بڑے امیر غریب سبھی برابر ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری قسم سیاسی مساوات، بلا کسی امتیاز کے حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ تیسری قسم شہری مساوات، اس میں شہری کو بلا کسی امتیاز و تفریق کے شہری حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نگاہ میں سارے شہری برابر ہیں۔ چوتھی قسم سماجی مساوات، اس سے مراد یہ ہے کہ ذات پات رنگ و نسل اور مذہبیہ گروہ کے بنا پر کسی شہری سے کسی قسم کا ترجیحی سلوک روا نہ رکھا جائے۔ چھوٹ چھاٹ کو تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہمارے جمہوری ملک میں۔ پانچویں قسم تمدنی مساوات، تہذیب و تمدن اختیار کرنے کا ہر ملت کو حق حاصل ہے، اس کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ چھٹی قسم معاشی مساوات، اس کا بھی بڑا اہم مقام ہے، اس میں بات درج ہے کہ دولت کی جائز اور منصفانہ تقسیم کی جائے، یہ نہ ہو کہ ساری دولت سمٹ کر چند لوگوں کو مل جائے اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور باقی لوگ پریشانی میں مبتلا رہیں۔ کیا بھائی واقعی یہ جناب تو بہت زبردست بولتے ہیں۔ کیا ہمارے جھنڈے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہمارے جھنڈے کا یہ مستطیل اور 93 ڈیزائن پارلیمنٹ نے 22 جولائی سن 1947 کو منظور کیا تھا، جس کے طول و عرض کا تناسب 3/2 ہے۔ یہ زعفرانی، سفید اور سبز رنگوں کی 3 پٹیوں پر مشتمل ہے۔ درمیانی سفید حصہ میں نیلے رنگ کا اشوک چکر ہے۔ اس اشوک چکر میں 24 تلیاں ہیں جو صحت مند معاشرے کے لیے 24 اصولوں کی نمائندگی اور ملک کی رفتار ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس چکر سے پہلے اس کی جگہ پر روئی کاٹنے کا چرخا تھا۔ کیا اس قومی جھنڈے کو لہرانے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں؟ جی ہاں، اس کے لہرانے کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسا کہ جھنڈا بالکل سیدھا رہنا چاہیے، چونکہ جھنڈے کی یا خود جھنڈے کا جھکاؤ قومی سافٹ لائن کرتا ہے۔ میلا کچلا یا کہیں سے پھٹا ہوا نہ ہو، رات میں نہیں دن کی کھلی ہوا ممتاز اور بلند جگہ پر لہرایا جائے۔ اگر کئی جھنڈے ایک ساتھ لگانے ہو یا ساتھ ساتھ لہرانے ہو تو قومی پرچم دائیں ہاتھ میں سب سے دائیں طرف اونچا رکھا جائے۔ جھنڈے کو الٹا لٹکانا یا کاروں کی سجاوٹ کے مقصد سے استعمال کرنا، کسی بھی طرح اس کی بے حرمتی کرنا قانوناً جرم ہے۔ جس طرح ہمارا یہ قومی جھنڈا ہے، کیا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی قومی حیثیت رکھتی ہیں؟ جی ہاں، اس طرح کچھ اور چیزیں قومی حیثیت رکھتی ہیں۔ عبدالوہاب بھائی اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں دے دوں؟ جی بالکل۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں قومی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سے چند میں ذکر کرتا ہوں، جیسے ہماری قومی زبان ہندی، قومی ترانہ جن گن من، قومی پھل آم، قومی پھول کمل، قومی پرندہ مور، قومی جانور شیر، قومی کھیل ہاکی، قومی راجدھانی دہلی۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو ہمارا دل ہی خوش کر دیا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے انعام۔ جزاک اللہ خیرا۔
واقعی یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک بھارت کے شہری ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہمارے اس جمہوری طرز حکومت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف زبان، مذہب، ذات، رسم و رواج کے ماننے اور چاہنے والے لوگ شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں صدیوں سے گنگا جمنا تہذیب و تمدن کی فضا رچی بسی ہے۔ محبت، بھائی چارگی، یکجہتی، مساوات، اخوت یہاں کی شناخت ہے۔ لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھے حکمراں طبقے نے عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقفیت ہی نہیں دی، اور افسوس کہ عوام نے بھی کبھی دستور کے مکمل نفاذ کے بارے میں کوئی پرزور تحریک چلائی ہو نظر نہیں آتا۔ خصوصاً مسلمانوں نے تو اس سلسلے میں کافی کوتاہی برتی ہے۔ بھارت میں بسنے والے کروڑوں کروڑ مسلمانوں کو آئین کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس ملک کے شہری ہیں، انہیں بحیثیت شہری ہونے اور مسلمان ہونے کے کیا کیا حقوق حاصل ہیں، اس سے اچھے پڑھے لکھے لوگ غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آئین کا مطالعہ کیا ہے یا دیکھا ہے؟ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ آئین نے ہمیں کیا دیا ہے اور کیسے ہم دیے ہوئے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تو واقعی آج کل کے زمانے کے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ آپ لوگوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ہم ہمارے مدرسے جامعہ الیاشیہ ارشاد العلوم خرخاری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب اشرف اٹاوڑی دامت برکات ان کی منشا ہے کہ ان کے مدرسے کا ہر طالب علم دین و دنیا کی ہر تعلیم سے مکمل بہرور ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم، آپ لوگوں نے اتنی ساری معلومات دے دی، اب اطمینان سے جلسے میں جا کر میں بیان کر سکوں گا۔ آپ لوگ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہم ہمارے مدرسے جامعہ الیاشیہ ارشاد العلوم خرخری جا رہے ہیں، جہاں سینکڑوں طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ 26 جنوری کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ جی ہاں ضرور۔ لیکن میرے پاس تو آپ لوگوں کی طرح پٹا بھی نہیں ہے۔ نسیم بھائی لیجئے، پٹا پہن لیجئے۔ بھارت کی آن بان ہے، بھارت کی آن بان ہے، 26 جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے۔ اس کا وجود ہند میں، اس کا وجود ہند میں ایسا وجود ہے جیسے بدن میں جان ہے، جیسے بدن میں جان ہے۔ 26 جنوری جمہوری ایک زبان ہے، 26 جنوری بھارت کی آن بان ہے۔ بادل چھٹے گلابی، بادل چھٹے گلابی، بادل چھٹے گلابی کہ سب نے یہی کہا آزاد صاحبان ہے، آزاد صاحبان ہے۔ 26 جنوری آزاد صاحبان ہے، 26 جنوری۔ سلام۔